ایک سوال اور ہے دوستو، اور وہ یہ کہ اگر دنیا کے لوگ امن و شانتی چاہتے ہیں دنیا میں، تو امن و شانتی بھی صرف اسلام سے آ سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ہی اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے، لیکن اسلام دنیا کا واحد ایسا دین ہے جسے اگر مانا جائے تو دنیا میں امن و سلامتی قائم ہوگا۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے جس سے ساری دنیا میں امن و سلامتی قائم ہو۔ میں آپ کو چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ملک میں ہندو دھرم کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر سب لوگ ہندو دھرم کے ماننے والے ہو جائیں تب بھی دنیا میں امن و شانتی قائم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندو دھرم کا جو عقیدہ ہے وہ آواگمن کے قائل ہے۔ آواگمن کہتے ہیں تناسخ ارواح، روحوں کے منتقل ہونے کے قائل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اگر اس نے اچھا کام کیا ہے، مرنے کے بعد اس آدمی کی روح دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اچھا کام کیا اگر، پھر دوسرے جنم میں وہ اچھا آدمی بن کے پیدا ہوگا، یا اچھا جانور بن کے پیدا ہوگا، اچھا درخت بن کے پیدا ہوگا، لوگ جس کا ادب و احترام کریں گے۔ وہ کہتے ہیں اگر آدمی برا ہے، دوسرے جنم میں جو آدمی پیدا ہوگا برا بن کے پیدا ہوگا، کتا بلی خنزیر بن کے پیدا ہوگا، لوگ اسے ماریں گے، کاٹیں گے، دوڑائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا جو عقیدہ یہ ہے تناسخ ارواح کا، آواگمن کا، ایک آدمی جب دوسرا جنم لیتا ہے آپ کے مطابق، ہمارے مطابق تو نہیں، ہمارے مطابق تو انسان مر گیا، روح اللہ کے قبضے میں آ گئی، اعمال کے مطابق جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں، پھر سفارشات وغیرہ وہ بعد کے مرحلے ہیں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جیسا جو کرے گا اگلے جنم میں ویسا پائے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلا جنم جس کا ہوا ہے کیا وہ یہ جانتا ہے کہ ہم نے پچھلے جنم میں اچھے کام کیے تھے اس لیے میں اچھی شکل میں پیدا ہوا ہوں، یا پچھلے جنم میں ہم نے برے کام کیے تھے اس لیے میں بری شکل میں پیدا ہوا ہوں؟ کیا اس آدمی کو یہ پتہ ہے؟ اس جانور کو یہ پتہ ہے؟ جواب ہوگا کہ نہیں، اسے پتہ نہیں ہے۔ جب اسے پتہ نہیں ہے تو آدمی دنیا میں اچھے کام کرے گا سو کیوں کرے گا؟ آدمی سوچے گا جیسے چاہو مال جمع کر لو، جیسے چاہو اپنی طاقت کا نشہ دکھا دو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہم اچھے کام کریں تو کیوں کریں؟ اس لیے ہندو حضرات کچھ لوگ تو ہیں جو اپنے دین دھرم کو مانتے ہیں، لیکن ان کا جو یہ عقیدہ ہے آواگمن کا، اس عقیدے کے مطابق اچھے کام کرنے کے لیے سب لوگ آمادہ نہیں ہو سکتے۔ وہ تو کہتے ہیں بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، مسیاں کر لو جتنی مسیاں کرنی ہے، آگے تو کوئی دنیا ہے ہی نہیں، قصہ ختم، مر جائیں گے، سڑ گل کے مٹی اٹی ہو جائیں گے، دوسرا جنم لیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کیا تھے۔ یہودیت کی طرف آئیے، مشہور دین ہے یہود حضرات، تو یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے، جنت کے حقدار اور ٹھیکیدار ہم ہی ہیں۔ یہود حضرات بھی اچھے کام نہیں کریں گے، وہ اپنے علاوہ سبوں کو گندا اور ناپاک سمجھتے ہیں، وہ اپنے علاوہ کسی کو مار دینا ثواب سمجھتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرنا وہ اپنے دین کا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کسی نبی کی تعلیم نہیں رہی ہے۔ تو ایک یہودی دنیا میں اچھا کرے گا تو کیوں کرے گا؟ وہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اچھا کریں گے۔ عیسائیت کی طرف آئیے، عیسائی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ جو غلطی حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے لڑکے کو ان کے عقیدے کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لڑکے کو دنیا میں بھیجا، اور اس لڑکے کو اللہ نے انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پر پھانسی پر اللہ نے اسے چڑھوا دیا۔ اب سارے انسان جو بھی گناہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کفارہ ہو چکے، اور اگر غلطیاں ہو جائے چرچ میں چلے جاؤ،
وہاں پادری صاحب سے مل لو، وہ آپ کو دھلا دھلایا انسان بنا دیں گے، گناہ سے پاک کر دیں گے۔ وہ اگر اچھائی کرے گا تو کیوں کرے گا؟ وہ ان کے دین میں کوئی ایسا آپشن نہیں ہے جس کی وجہ سے اچھائی کرنے پر وہ مجبور ہو جائے۔ لیکن اسلام اگر دنیا میں نافذ ہو جائے اور اسلام کے ماننے والے اسلامی تعلیمات کو صحیح طور سے اختیار کریں تو اسلام واحد ایسا دین ہے، واحد ایسا دین ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا میں امن ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اسلام یہ کہتا ہے دیکھو حقوق تمہارے اوپر دو طرح کے ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ ہے، ایک کا تعلق حقوق العباد سے۔ حقوق اللہ میں اگر کمی کوتاہی ہوتی ہے، تم نے توبہ کر لی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہے، تم نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، کسی کا مال غصب کر لیا ہے، کسی پر بیجا ظلم کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، حرام کھایا، یہ سب کام کیا ہے، تو حقوق جن سے منسلک ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ چیزیں معاف نہیں ہوں۔ اور اگر تم اپنے گناہ کے ساتھ مرتے ہو تو تمہارے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم کا تیرے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ اور میدان حشر سے پہلے عالم برزخ کی جو زندگی ہے، عالم برزخ کی زندگی وہ ہے کہ موت کے بعد سے قیامت تک جو درمیان کی زندگی ہے وہ زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ چاہے قبر میں رہے، چاہے جلا کر راکھ کو اڑا دیا جائے یا ندی میں لاش کو پھینک دیا جائے، کہیں بھی ہو، موت کے بعد سے قیامت تک کی جو زندگی ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ میں بھی آدمی نے جیسا پہلے کیا تھا اس کے اثرات عالم برزخ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جس کے ماننے والے اگر چاہے تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان غلطی کرے گا تو یہ سوچے گا کہ اگر ہم نے کسی میں ظلم کیا ہے دنیا میں بھی اس کے نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں اگر نتائج ظاہر نہ ہو مرنے کے بعد تو نتیجہ آٹومیٹک ظاہر ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ مسلمان اگر چاہے تو دنیا میں امن و سکون قائم ہو سکتا ہے اور ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ مسلمان اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے جوڑ لیں۔ تو میں یہ گفتگو کر رہا تھا دوستو کہ اسلام دنیا کا واحد ایسا دین ہے، دین سماوی ہے، اصلی حالت میں ہے، قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ اسلام سے پہلے جتنے ادیان آئے سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی کامیابی چاہتا ہے، دنیاوی اخروی کامیابی، تو اسے اسلام کو اختیار کرنا پڑے گا، اور اسلام ہی کے ذریعے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین سے دنیا میں کلی طور سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔